لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ کسی نے قربانی کے لیے بھیڑ خرید کر کے لایا، اور جب وہ بھیڑ خرید کر کے لایا کوئی دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھیڑ آپ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں آپ کو اتنی قیمت کا بکرا خرید کر کے دے دوں گا یا دے رہا ہوں، آپ مجھے بھیڑ دے دو۔ تو یوں قربانی کی نیت سے اگر کوئی جانور خرید لیا ہے تو کیا وہ جانور تبدیل کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آدمی گیا مارکیٹ، بازار گیا، اور بازار جانے کے بعد جانور خریدا اور نیت یہی ہے کہ اسی جانور کی قربانی پیش کروں گا۔ اب اس کے بعد جب وہ بھیڑ لایا تو جو بندہ کوئی اور بندہ ہے اس کو بھیڑ پسند آ گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھیڑ مجھے دے دو، میں آپ کو اسی قیمت کا یا اس سے زیادہ قیمت کا بکرا خرید کر کے دے رہا ہوں۔ تو ایسا اگر بندہ راضی ہو جاتا ہے بھیڑ دینے والا تو یہ کیا ہوگا؟ قربانی کا جانور بدلنا۔ قربانی کا جانور بدلنا کہلایا نا یہ، کہ جس جانور کو قربانی کی نیت سے خرید کر کے لائے تھے اب اس کو بدل کر کے اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا قربانی کا جانور بدل سکتے ہیں یا بدل نہیں سکتے؟ تو کون بدل سکتا ہے، کون نہیں بدل سکتا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ ساری صورتیں سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کے جانور خریدنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شرعی فقیر اور دوسرا غنی یعنی مالدار، جو شریعت کے نظر میں مالدار ہے۔ شرعی فقیر اس کو بولتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہو۔ شرعی فقیر اس کو بولتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ شریعت کے نظر میں غنی یعنی مالدار ہے، اور جو شریعت کے نظر جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ شریعت کے نظر میں فقیر یعنی شرعی فقیر ہے وہ۔ تو اب جب غنی اور شرعی فقیر آپ سمجھ لیے ہیں تو اب آگے آئیے توجہ سے سنیے۔ شرعی فقیر نے اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس کے لیے وہ جانور متعین ہو گیا، اب اس پر وہی جانور قربان کرنا واجب ہے، نہ اسے بدل سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی کو شریک کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی فقیر کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ شرعی فقیر جیسے ہی جانور خریدا وہ جانور اس کے لیے متعین ہو گیا، خاص ہو گیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی پیش کرے، شرعی فقیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر غنی یعنی مالدار نے جانور خریدا تو اس پر وہی جانور قربان کرنا واجب نہیں، بلکہ وہ اسی کی مثل یا اس سے قیمتی جانور سے بدل بھی سکتا ہے اور اس میں دیگر افراد کو شریک بھی کر سکتا ہے۔ اگر غنی ہے، مالدار ہے، اور مالدار نے کوئی جانور خریدا قربانی کے لیے اور وہ جانور بدلنا چاہے تو مالدار شخص چاہے تو اس جانور کو اسی کے مثل جانور سے یا اس سے بہتر جانور سے بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کے لیے الگ الگ ہو گیا۔ شرعی فقیر اگر قربانی کا جانور خریدا ہے قربانی کی نیت سے تو وہ وہی جانور اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور اگر غنی نے خریدا ہے شریعت میں جو صاحب نصاب ہے وہ اگر خریدا ہے تو اس کے لیے بے عینہ ہی وہی جانور لازم نہیں ہے، وہ چاہے تو اس کے مثل کوئی دوسرا جانور یا اس سے بیش قیمت کوئی جانور اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب دونوں کے لیے الگ مسئلہ واضح ہو گیا تو جنہوں نے سوال کیے ہیں وہ غور کر لیں کہ جنہوں نے بھیڑ خرید کر کے لایا ہے وہ شرعی فقیر ہیں یا صاحب نصاب ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو پھر وہ بندہ چاہے تو بھیڑ دے کر کے اسی کی قیمت کا بکرا یا اس سے بیش قیمت بکرا دوسرے سے لے کر کے اس کے بدلے پہ ذبح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر شرعی فقیر ہیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ جو بھیڑ انہوں نے لایا ہے اسی بھیڑ کو ہی اللہ کے راہ پر قربان پیش کریں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل واضح ہو گیا ہے، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔